اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ اللہب اور سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں۔ اس کا موضوع ابو لہب کا کردار اور اس کے انجام سے آگاہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا، اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ پچھلی صورت کے اندر سیاسی فتح کا ذکر ہوا، تو سیاسی فتح اس وقت تک اپنے نتائج پیدا نہیں کرتی جب تک معاشرے کے اندر جو معاشرتی قوتیں ہیں وہ مغلوب نہ ہوں۔ اصل جو فتح ہے معاشرے میں وہ معاشرتی ہوتی ہے، وہ سوشل ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں معاشرتی قوت کس کے پاس ہے؟ جس کا مقصد سوسائٹی یا معاشرے میں اثر و رسوخ ہو، وہ معاشرے میں رہن سہن میں مالی طاقت رکھتا ہو۔ تو وہ ابو لہب کا کردار ہے۔ سیاسی طور پر تو ابو جہل سردار بنا ہوا تھا، لیکن جس طرح مالی طاقت ابو لہب کے پاس تھی، اس لیے ضروری تھا کہ ابو لہب کا یہاں ذکر کیا جائے کہ یہ طاقت ٹوٹنا ضروری ہے۔ ابو لہب کا ذکر یہاں بطور فرد کے نہیں، اس کا ذکر بطور ایک کردار کے کیا جا رہا ہے۔ وہ کردار کسی کا بھی ہو، قرآن نے تو اس کردار کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اب نام ابو لہب کا اس لیے لیا گیا کہ کسی اور کا نام لینے سے مستقبل میں کچھ مسائل بھی ہو سکتے تھے، اس لیے خاندان کے آدمی کا ہی نام لے لیا ہے۔ کسی اور کے خاندان کا اگر نام لیا جاتا تو آنے والے وقتوں میں یعنی مستقبل میں لوگوں نے کہانی بنا لینی تھی کہ 2 قبیلوں کے اندر جھگڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے خلاف بات کر دی تھی۔ جیسے دنیا میں آج بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان لوگوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں، تو اس طرح ان جیسی کہانیوں سے وہ جو کردار قرآن حکیم پیش کرنا چاہتا ہے انہی کہانیوں کی نظر ہو جاتا، اور اصل مقصد نصیحت کا فراموش کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کردار بھی بنو ہاشم کی اندر سے ہی ذکر کر دیا، ابو لہب کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے۔ یہ وہ چچا ہے جس کو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی تھی۔ اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا۔ جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ بھتیجے کو اس نے دودھ پلایا ہے تو اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا کہ اس نے میرے بھتیجے کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ تعلق تھا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قلبی تعلق تھا، لیکن دشمنی کس بات پر ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت عام دی تھی اور اس سچ کو قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ اب یہ سارا سچ اس کو محسوس ہوا کہ یہ اس کے خلاف ہے۔ سب سے بڑا رد عمل
اس کا ہوا، اس نے کیا، جن الفاظ سے اس نے بات کی تھی قرآن نے پلٹ کر انہی الفاظ سے اس پر بات کی۔ وہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات کی کہ اے محمد تبن لکا، اے محمد تیرے لیے تباہی ہو کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ اس لیے قرآن نے وہی لفظ تب یہاں استعمال کیے ہیں، تب کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں، ابو لہب خود تباہ ہو، اس کے پاس وسائل ہیں، وراثت کا مال اس کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ اور اثاثہ جمع ہے۔ اس طرح اس نے وراثت کے مال سے اور دیگر وسائل سے بہت بڑا اپنے پاس ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، اور کمانے کا ہنر بھی جانتا ہے، تاجر ہے۔ یہ سارے وسائل ہیں اس کے پاس، مال ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں یہ سارے مال کی وجہ سے اتنا شیطانی کام ہو رہا ہے۔ یہ سارے وسائل اسے ذرا فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور اس کی بیوی بھی جو اس کے ساتھ تمام کاموں میں اس کی معاون تھی، زیادہ آگ بھڑکاتی تھی، خبریں پہنچاتی تھی، جاسوسی کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا، جو وہاں پر اپنے سر پر ایندھن لے کر پھرتی تھی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے، اور اسی مونج کی رسی سے ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ وہ لکڑیوں کے گٹھ باندھ کر اٹھاتی تھی، وہی رسی اس کے گلے میں پھندا بن گئی تھی۔ تو گویا قرآن حکیم نے بتا دیا کہ معاشرے میں جو معاشرتی طاقت ہوتی ہے اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، پھر جا کر معاشرے میں سیاسی غلبہ کوئی کام کرتا ہے۔ اب محض حکومت بدل دیں اور اندر وہی قوانین، وہی رواج، وہی رویے، وہی مسائل، وسائل پر مالداروں سرمایہ داروں کا قبضہ، وہی طبقاتی نظام، اگر اسی طرح رہیں تو کسی بھی وقت وہ سیاسی غلبہ ختم ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں معاشروں کی حالت اور ان کے نظام حکومت کو دیکھ سکتے ہیں کہ سرمایہ دار اور مالدار طبقہ تمام وسائل پر قابض ہوتا ہے، اور معاشرے میں کوئی اصلاحی اور بھلائی کے کام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ طبقہ تمام وسائل پر قابض ہوتا ہے، تمام لوگوں کی حقوق پامال کرتا ہے، تمام افراد اور پورے معاشرے کو دو پر لگا کر ان کے حقوق پامال کر کے اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اور عوام خادم بن کر رہ جاتی ہے بجائے مخدوم ہونے کے، بجائے اس کے کہ عوام کی خدمت کی جائے، عوام کو سہولیات فراہم کی جائیں، عوام الناس کی بھلائی کے کام ہوں، حکمران طبقہ، سرمایہ دار اور مالدار قوتیں نے سب کو یرغمال بنا رکھا ہوتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قربان کر رکھا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے معاشرے میں ان قوتوں کو ختم کرنا، طبقات کو ختم کرنا، معاشرے میں مساوات پیدا کرنا، ان کے رویوں کو بدلنا، تو پھر جا کر وہ معاشرہ حقیقی معنوں میں تبدیلی کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد صحیح اور صالح معاشرہ کام کرتا ہے۔ ابو لہب جیسا کردار صالح معاشرے کو پنپنے نہیں دیتا، ان کا اپنا ایجنڈا اور ذاتی مفاد ہوتے ہیں جس پر وہ کام کرتے ہیں، ان کی موجودگی میں صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ ایسے فاسد کرداروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے بعد ہی صالح معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جس میں مساوات، خدا ترسی، ہمدردی اور محبت ہو۔ ابو لہب جیسے کرداروں کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی ذلت آمیز عذاب ہے۔ سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے، اس کی 4 آیات ہیں۔ اس کا موضوع توحید کا واضح تصور اور جامع تصور پیش کرنا ہے۔ قل هو اللہ
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص مکمل طور پر عقیدہ توحید اور اس کے تقاضوں پر مشتمل ہے، یعنی شرک و ظلم کا خاتمہ، حریت فکر و عمل، قیام عدل و مساوات، وسعت نظری اور دور اندیشی، وحدت انسانیت، احترام انسانیت اور رواداری۔ یہ وہ تمام تقاضے ہیں جو توحید کے ہیں، یعنی جب ہم ایک خدا کو مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تو ہم یہ عقیدہ مان کر زبان اور دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ اس طرح ہم شرک و ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں، کیونکہ شرک نہ صرف خود ظلم ہے بلکہ شرک سے ہی ظلم پیدا ہوتا ہے۔ شرک کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، کوئی بڑے خدا کے ساتھ جڑ کر بڑی ذات بن جاتا ہے اور کوئی چھوٹے خدا کو مان کر چھوٹی ذات میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چونکہ خدا مختلف ہو گئے تو انسانیت بھی گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اس طرح پورا معاشرہ گروہیت اور طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ قبول کر لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں صرف یہ ہوگا کہ سب کا خدا ایک ہی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، تو سارے بت ٹوٹ جاتے ہیں کہ بس ایک ہی طاقت ہے جو سب پر قوی اور غالب ہے۔ اس طرح حریت فکر پیدا ہوتی ہے، یعنی فکر آزاد ہو جاتی ہے کہ جب سب کا خدا ایک ہی ہے تو تمام انسانوں میں عدل اور برابری ہونی چاہیے، کیونکہ خالق تو ایک ہی ہے، تو پھر کیسی اونچ نیچ۔ اس لیے جو لوگ سب سے زیادہ توحید پر ہوتے ہیں وہی معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ عدل قائم کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام یا ان کے پیروکار ساتھی صحابہ کرام وغیرہ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی سب چیزوں کا سرچشمہ مانتے ہیں، پھر جب اس کی وسیع تر کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں، ہر چیز کو دیکھنے اور جانچنے میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز کائنات سے آپس میں جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح چیزوں میں، سوچوں اور ذہنوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بات کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے جو لازمی ہوتا ہے، جس سے دور اندیشی پیدا ہوتی ہے۔ ہم وقتی اور ذاتی مفاد سے ہٹ کر مستقبل کے حوالے سے غور و فکر کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے توحید کا، جب ہم اپنا خالق ایک ذات کو مانتے ہیں اور سب کو مخلوق جانتے ہیں، تو یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سب ایک ہی ہیں، ہم بطور نوع انسان ایک ہی ہیں، ہم سب میں کوئی فرق نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، جس سے پھر دلوں اور ذہنوں میں نوع انسانیت کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے۔ اس سے رواداری جنم لیتی ہے، عفو درگزر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی ہیں، ہماری بنیاد ایک ہی ہے، برتری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دراصل تو یہ فکر غالب ہونی چاہیے۔ اب یہ سیاسی غلبے کی بات ہو یا معاشی غلبے کی بات ہو، ان کی اساس فکری غلبہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فکر کا آزاد ہونا ضروری ہے، اور وہ فکر توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک واضح جامع تصور کہ اس کے فیصلوں میں، اس کے اختیارات میں، اس کے وسائل میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، واحد ہے، اس کو کسی ذیلی نظام کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی ذیلی نظام ہے کہ وہ محتاج ہو جائے، کہ جیسا ایک دنیا کی حکومت محتاج ہوتی ہے اپنی ذیلی نظام کی وجہ سے۔ اگر ذیلی نظام اس کے ساتھ تعاون نہ کرے تو وہ فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اس طرح کے نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذیلی نظام اس کا محتاج ہے،
لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا کسی کے ساتھ کسی بھی رشتے کا تعلق نہیں کہ رشتے داریاں ہوں، اس کی تعلقات ہوں اس کے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ دنیا میں اقربا پروری کی وجہ سے حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا رشتے داری کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی آگے کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ جتنی بھی شراکت کی ذیلی شراکت کی شکلیں ہو سکتی ہیں، سب کی نفی کر کے بتا دیا گیا کہ حقیقت مطلقہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، تمام اختیارات کے ساتھ، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی ثنویت کے، بغیر کسی اولاد کے، بغیر کسی سفارش کے، کہ لازمی طور پر ایسا کلچر ہو کہ جس میں سفارش ماننا بہت ضروری ہو، کسی درجے کی بھی کوئی بھی چیز موجود نہیں، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہی ایک ہے، یکتا ہے، جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے، اور وہی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ یہی خالص فکر ہے جس کو قبول کر کے ہی معاشرے کے اندر ایک سچی سیاست قائم ہو سکتی ہے، جس میں ایک واحد خدا کو مان کر اس کے احکام کو معاشرے میں نافذ کر کے صالح معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق دے اور خدائے واحد سے ہی جوڑے رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔